السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ الیکشن کے حوالے سے انتخابی مہم تمام ہی سیاسی جماعتیں بڑے بھرپور انداز سے چلا رہی ہیں۔ 8 فروری بروز جمعرات 2024 الیکشن ہونا ہے، اور اس سے پہلے بہت ساری سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے، لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے شکایات کی تھیں، کچھ کی شکایت ظاہر اب وہ نہیں کر رہی، اور کچھ سیاسی جماعتیں اب بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ پھر سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں تشدد کا عنصر اب پھر دوبارہ سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے، بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے۔ کیا اس بار بھی وہی روایتی ہمارے ہیں جو سیاست ہوتی ہے، اور وہی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آئیں گی 2024 کے سلیکشن میں جیت کر، یا اس بار عوام کسی ایسی سیاسی جماعت کو، کسی مذہبی جماعت کو موقع فراہم کریں گے جو اس سے پہلے اقتدار میں نہیں رہے، اور وہ آ کر کے پاکستان کے اس سسٹم کو مزید بہتر کریں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما علامہ سید زمان علی جعفری قادری صاحب، این 240 امیدوار بھی ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک کریڈیبلٹی ہے کراچی میں ان کی، سبھی تقریباً جانتے ہیں ان کو۔ ان سے جب ہم بات کریں گے اور جو 25 نکاتی منشور پیش کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی کے پاس کیا منشور میں سے خاص بات ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، اور لوگ آپ کو اگر منتخب کرتے ہیں تو پاکستان کا آپ نقشہ تبدیل کر دیں گے، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، مسائل بھی حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے مجھے موقع دیا۔ تحریک لبیک پاکستان میں اور دیگر جماعتوں میں سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دیانت، امانت، صداقت اور اسلام کی مبارک چھتری کے نیچے رہتے ہوئے اپنی سیاست کا آغاز کر رہی ہے۔ اور یہ اگرچہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں دیگر اسلامی جماعتیں بھی ہیں، لیکن تحریک نے گزشتہ 5-6 سالوں کے اندر اپنے قول و فعل کو ایک ثابت کیا، جو نعرہ لگایا، جو جھنڈا اٹھایا اور جو اسٹانس انہوں نے قائم کیا، اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد بھی کر کے دکھایا۔ جیسے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے انہوں نے ہر مشکل کو قبول کیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے دو رائے اختیار نہیں کی۔ تو صداقت اور امانت کے ساتھ ٹرانسپیرنسی اور کہہ لیجئے کہ لوگوں کے اندر جو کریڈیبلٹی ہے اعتبار کے حوالے سے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیگر جماعتوں پہ عوام کو اعتبار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تحریک لبیک کے اوپر عوام اپنے بھرپور اعتبار اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ سر، ٹی ایل پی کیا کہیں ہم کہ ایک مذہبی جماعت ہے خالصتاً؟ دیکھیے، مذہب اور سیاست کوئی جدا گانا چیزیں نہیں ہیں۔ تو سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے، اور یہ تو اسلامی سیاست انبیاء کرام کا ورثہ ہے۔ تو اس لیے ٹی ایل پی مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، اور شعبے کے لحاظ سے اصل تو قوت جو ہے وہ مذہب ہے، اور پھر دنیا کے لحاظ سے اس کو نظام کو دیکھا جائے تو اس کو سیاست کہا جا سکتا ہے۔ سیاست کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اس لیے سوال بھی کیا کیونکہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے، اس میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو مذہبی جماعتوں کو، ظاہر پاکستان میں 97-98% مسلمان بستے ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کو اتنا ووٹ نہیں پڑتا ہے جتنا سیاسی جماعتوں کو پڑتا ہے، جو خالصتاً سیاسی جماعتیں ہیں، جو لبرل بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ تناسب دیکھیں کہ جو تناسب آج تک الیکشن میں ہوا ہے وہ 35% سے زیادہ نہیں ہوا ہے کبھی بھی۔ تو اس کا مطلب ہے 65% نے تو قبول ہی نہیں کیا الیکشن کو، الیکشن کے اس کے پورے سسٹم کو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت تک ابھی تک صحیح بات نہ پہنچی ہے، اور نہ اکثریت نے موجودہ نظام کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، صحیح بات نہیں سر، اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ یہاں قداور لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بات پہنچانے کی کوشش تو کی ہے، کہ عوام کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ ہاں، لیکن تناسب تو یہ بتاتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس سسٹم کی حامی نہیں ہے۔ تو کیوں الگ رہنا چاہتے ہیں لوگ آپ کی نظر میں، کہ جو بالکل ہی حصہ نہیں بنتے اس ووٹنگ کے عمل اس کا؟ کی وجہ یہی ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، عوام نے دیکھا کہ اس نظریے کے خلاف سارا سسٹم بنا دیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نظریہ تھا، اور اس نظریے کی پاسداری کے لیے قرارداد مقاصد جو ہے وہ آئین کا حصہ بنائی گئی، لیکن عمل درآمد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سر، سکا۔ ٹی ایل پی کیوں چوائس ہے آپ کی؟ بالکل اس لیے چوائس ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے طرز کے اوپر انہی کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے آج بالخصوص بریلوی مکتب فکر کا جو فیکٹر ہے
اس کی کوئی نمائندہ جماعت اب برقرار نہیں رہی تھی. پہلے JUP کے نام سے یہ جماعت ہماری قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی قیادت میں کام کرتی تھی اور سب علماء اس کے ساتھ تھے, عوام بھی ساتھ تھے, لیکن آہستہ آہستہ امتداد زمانہ کا شکار ہو گئی. سر مذہبی جماعتیں اتنی ساری بنی ہوئی پاکستان میں, یہ ایک نہیں ہوتی, پھر آپ لوگ عوام کو کس طرح ایک کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر؟ بات یہ ہے کہ صورتاً مذہبی ہونا اور بات ہے, نظریات اور اصول کی بنیاد پہ مذہبی ہونا اور بات ہے. ہم ہر اس نظریے کے ساتھ ہیں جو نظریہ اسلام کے اور ناموس رسالت کے, ختم نبوت کے اور اس ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس کا پرچار کرتا ہے. ہم ہر اس فکر کے ساتھ ہیں. تو باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں پھر آپ؟ ہم نے دیکھا ہے, دیکھیے میں درست راہ پر نہیں ہے ہماری نظر میں, ہمیں اس پہ بہت سے تحفظات ہیں. 2017 اس کی مثال ہے. مطلب آپ لوگ آپس میں قائل نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے ایک اصول رکھیں گے, آپ اصول کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں ہم سے. ہم تو لاجیکلی بات کرنا چاہتے ہیں. 2017 میں اسمبلی کے اندر جب ختم نبوت کے قانون کے اوپر مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت ساری جماعتیں جو اس وقت موجود ہیں مذہبی, وہ بھی موجود تھیں, سب ڈیسک بجا رہے تھے. لیکن اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا جو مذہبی نہیں تھا, اس کا نام ہے میر ظفر اللہ خان جمالی. اس نے اسی وقت ریزائن کیا. انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی کے اوپر جہاں میرے آقا کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تو سبحان اللہ, ہماری فکر ہے ظفر اللہ جمالی کی فکر. صورتاً مذہبی ہونا اور ہے, لیکن دل اور دماغ اور فکر سے مذہبی ہونا اور ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی ہونا بہت ضروری ہے؟ اسلام ہماری بنیاد ہے, ہمارا اساس ہے. اور مذہبی وہی ہوگا جو مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرے گا؟ نہیں, جو اسلام کو سپورٹ کرے گا, جو اور دیانت کو اسلامی جماعتیں ظاہر ہے اسلام کو سپورٹ کر رہی ہیں میں ساری. پھر عرض کروں گا کہ نام لینا اور ہے, لیبل لگانا اور ہے, حقیقتاً اسلامی ہونا اور بات ہے. ہمارے قائد محترم نے بہت پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں کی حکومت آ جائے, میں کہتا ہوں دین تخت پر آ جائے. چاہے اب صورتاً مولوی نہ ہو, لیکن دل اور دماغ اور اس کا کردار مولوی والا ہو. سر مذہبی جماعتوں کو آپ لگتا ہے آپ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سب لوگ قبول کر لیں گے بآسانی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ حق کو تو قرآن نے فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پورا کفر مل کے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی شمع کو اپنے منہ سے بجھا دے. تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کو آگے آنے دے. اچھا, سیاسی حوالے سے اگر میں بات کروں, آپ کا حلقہ این 240 جہاں سے آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, علامہ صاحب یہ بڑا ظاہر کراچی کا پرانا علاقہ ہے اور یہاں سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں این 240 سے. تو اس وقت تک کی جو مہم ہے آپ کی, اور کیا اب تک لوگوں کا رسپانس رہا ہے آپ کو؟ جی, بہت اہم بات اس میں یہی ہے کہ یہ حلقہ ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہیں سے 70s میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب جیتے, اور یہیں سے 1985 میں مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ تراب الحق قادری وہ یہاں سے ون کر کے گئے. اور ماشاءاللہ ان کی سیاستوں نے ان کے دامن کو کرپشن سے ایسا پاک رکھا کہ جب ان کے جنازے اٹھے تو ان کے کفن اجلے تھے الحمدللہ. بالکل, دو رائے نہیں ہے اس میں. بس اسی حلقے میں اب ہم ان کی خدمت کے دعوے دار ہیں. جو ہم نے صحبت میں ان کی پایا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. اچھا, کراچی میں آپ جانتے ہیں پچھلے 35 سال سے ایک جماعت خاص طور پر برسردار بارہا رہی, ہر حکومت میں ہی رہی, اور اس بار بھی لگتا ہے اگر جیت گئے تو پھر حکومت میں ہی ہوں گے شامل. ان کے ساتھ آپ کا سب سے 1 to 1 مقابلہ ہوگا, کیونکہ ارشد والا صاحب ہیں وہاں سے, اور گو کہ وہاں پہ اس پارٹی کے بھی مانڈوی صاحب ہیں, سلیم مانڈوی والا صاحب. لیکن ظاہر ہے آپ کا اصل جو مقابلہ لگتا ہے بظاہر 240 پر, تو وہ MKM پاکستان سے ہے. جی بالکل, یقیناً لوگوں کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے, یا ان کو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا ہے کہ ان کو نظر آتا ہے. لیکن میں 2018 کے الیکشن میں بھی اسی حلقے سے کنٹسٹنٹ تھا, اور الحمدللہ میں نے ان تمام پارٹیز کو اللہ کے فضل سے میں نے لیڈ کیا, اور یہ سب میرے پیچھے تھے. انشاءاللہ یہ اب کچھ بھی کر لیں, یہ حلقہ انشاءاللہ تعالی پھر سے مذہبی قوتوں کا گڑھ بنے گا. اچھا, یہ ابھی جلسہ کیا تھا کچھ جماعتوں نے, ظاہر جماعت اسلامی نے بھی کیا, MKM پاکستان نے بھی کیا, اب آپ بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جلسے میں جو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس جماعت کا بڑا جلسہ ہوگا, ہم سمجھ لیں کہ جناب یہ شہر کراچی اسی کا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا؟ بہرحال جلسے کی سیاست ایک اپنی جگہ حیثیت رکھتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا وہی ہو, کیونکہ بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پیسے دے کے بھی بھرے جاتے ہیں اور لوگوں کو لایا جاتا ہے, بیچارے بتیاں دیکھنے بھی آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا جلسہ کر لیا تو وہ مدرسے کے بچوں کو بھر لیا آپ نے, یا اسکولوں کے لوگوں کو لے آئے, یا سرکاری ادارے کے لوگوں کو لے آئے. نہیں,
انشاءاللہ گراؤنڈ ریئلٹی فیصلہ کرے گی. عوام میں جا کے آپ پوچھیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک لبیک کا کردار, تحریک لبیک پر اعتماد بہت مضبوط ہے. اچھا, آپ کی مہم جو چل رہی ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم نے بھی کہا, ان کا ایک گزشتہ روز ایک کارکن بھی ان کا جہاں بحق ہوا, اور پیپلز پارٹی پہ انہوں نے الزام لگایا. اس طرح پھر پی ٹی آئی کے خلاف بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ الزام لگا رہے ہیں کسی اور پر. آپ کو تو مہم چلانے سے کوئی قدغن نہیں ہے آپ کے اوپر, روکا تو نہیں جا رہا, کوئی تنگ تو نہیں کیا جاتا آپ کو؟ اس میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ہماری تشہیری مواد کو کئی مقامات سے دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس کو ہٹایا, اور بعض جگہ تو لوگ پکڑے گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کو مطلب ٹاسک دیا گیا تھا, اور بعض لوگوں کو تو کیپچر کیا گیا کیمرے کے ذریعے کہ وہ ہٹا رہے تھے. تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی کا مرحلہ تو جاری ہے. اس پر احتجاج کوئی آپ کی جانب سے؟ بالکل, ہم نے الیکشن کمیشن میں اس کا اعتراض جو ہے وہ داخل کر دیا ہے. باقی جو قانونی کارروائی, قانون ساتھ میں لے کے چلیں گے, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. تو اس پر خاص طور پر 240 پر میں اگر بات کروں آپ کے اس حلقے میں, آپ ظاہر بڑی منظم قسم کی مہم چلا رہے ہیں, آپ تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں, ظاہر ہے آپ یہیں کے رہنے والے بھی ہیں, تمام چیزوں کو دیکھا بھی آپ نے. کون سے بڑے ایسے مسائل ہیں جو لگتا ہے آج بھی آپ کو جو حل طلب ہیں, اگر آپ کو موقع دیا اللہ رب العزت نے تو اس علاقے سے منتخب ہونے کے بعد, کون سے ایسے مسائل ہیں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یہ جو حلقہ ہے یہ کراچی کا سب سے زیادہ اس حوالے سے اہم ترین حلقہ ہے کہ یہ حلقہ پورے پاکستان کو گوڈ سپلائی کا ایک مطلب ہب ہے. یہاں سب سے زیادہ امیر طبقہ جو ہے کہہ لیجئے اس کا کاروبار ہے, اور یہ اولڈ سٹی ایریا, یہاں ہر قسم کے کاروبار کا ہول سیل انتظام یہاں موجود ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ کیچڑ میں آپ کو اپنے پائچے بچانا مشکل ہو جائے گا. یعنی 76 سال ہو گئے, جو علاقہ ایک لحاظ سے پورے پاکستان کو سپلائی کر رہا ہے, وہ علاقہ جو ہے اس کی حالت دیگر گوں ہے. پانی, بجلی, گیس, گٹر, سڑک, آپ جہاں چلے جائیں وہی ہے, بہت زیادہ دیگر گوں حالات ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری توقع اور تمنا اچھا, یہ مسائل سر آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ حل کر سکیں گے, یا صرف آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ پھر تنہا آدمی, یا آپ کے کچھ سیٹیں اگر یہاں سے ہوتی بھی ہیں اور سندھ گورنمنٹ میں آپ شامل نہیں ہوتے, تو پھر کس طرح ان کی بہتری آئے گی زندگی میں جہاں سے آپ جیتیں گے؟ انشاءاللہ اس بات پہ بالکل ہماری تحریک اور تنظیم کا ورکنگ جاری ہے, اور ہم یہی سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو جیتتا ہے بس وہی کام کرا لیتا ہے, جو بیچارہ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ صرف چلاتا رہتا ہے. لیکن نہیں, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وسائل کی تقسیم کے اوپر کم از کم ایسا چیک اینڈ بیلنس کر دیں کہ اگر حکومت خرچ کرے, چاہے وہ کوئی بھی اقتدار میں آئے, ہم آئیں تو الحمدللہ ہم, اور اگر کوئی دوسرا بھی آتا ہے تو ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے کم از کم تقسیم کو جو ہے وہ منصفانہ بنا سکیں. سر, آپ نے منشور میں لکھا کہ آپ سودی نظام کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں. کیا متبادل ہے آپ کے پاس اس کا؟ اسلام. کس طرح چلائیں گے سر دنیا بھر کے ساتھ معاملات آپ؟ جی انشاءاللہ ہم اپنی شرائط کے اوپر چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب ایک قرض میں جکڑا ہوا ملک ہے جی, اور آئی ایم ایف کا قرض دار ہیں ہم, نہ جانے کن کن بینکوں کے قرض دار ہیں, عالمی بینکوں کے. ہم سب سے پہلے قرض کو اتاریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح اتاریں گے؟ پلان کوئی آپ کے پاس جس کی سمجھتے ہوں آپ کے فیکٹریاں لگیں گی, روزگار ملے گا لوگوں کو, ایکسپورٹ بند کر دیں گے, امپورٹ ہوگی, کیا کچھ کریں گے آپ؟ دیکھیں, ہم نا آپ میڈیا کے دیے ہوئے اگر فیگر کے مطابق ہی بات کریں تو سن 2012 میں نیب کے سربراہ ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح الدین بخاری صاحب تھے غالباً, انہوں نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, ٹھیک, مہینے کی 36 ارب کی, مہینے کی 360 ارب کی, اور آپ اندازہ سال کی پورے آپ لگا لیں 360 ارب کی ہو جاتی ہے, 36 کھرب کی ہو جاتی ہے. تو آپ کا اگر بجٹ کا حساب لگا لیں تو اس میں آپ کتنا قرضہ واپس کرتے ہیں, کتنا اس پر سود دیتے ہیں. اگر یہی کرپشن رک جائے تو ہمارا قرضہ بھی اتر جائے اور ہمارا اس پر سود کا معاملہ بھی ختم ہو سکتا ہے. ہم یہ پیسہ چند سالوں کے اندر اتار کر اسی پیسے سے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اس کو روک کر کے سب کچھ کر لیں گے آپ؟ مطلب یہ بنیادی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈسٹریز کا قیام ہے اور لیکیج کو روکنا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کے لیے معاشی معاملات پیدا کرنا, ذرائع معاشت کے ذرائع پیدا کرنا. انشاءاللہ جب پازیٹیوٹی ہوتی ہے
تو لوگوں کا اعتبار بڑھتا ہے. ابھی دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے پیسہ چھپا لیا ہے, اپنا دبا لیا ہے, لیکن جب اعتبار ہوگا گورنمنٹ پر تو لوگ پیسہ نکالیں گے, اور جب پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرے گا تو لوگوں کو روزگار میسر آئے گا انشاءاللہ. اور آپ نے کہا کہ جی ٹیکس نظام میں بھی فوری اصلاحات کی جائیں گی. جی انشاءاللہ. سر یہ تمام آپ کے پاس پلاننگ موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر لوگ آپ کو جتوانے میں دیتے ہیں تو آپ آئیں گے اور آ کر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس پلاننگ موجود ہے, اب شروع کر دیں گے آپ؟ بالکل, ہم نے تو اس میں پوری اپنی ایک شیڈو کابینہ بھی تیار کی ہوئی ہے, اور اس پر ورکنگ ہماری شورا کے اوپر جاری ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی پوری جماعت موجود ہے, اور دیکھیے گا جب موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی سرپرائز دیں گے. سر سستی بجلی کس طرح دیں گے, سستی گیس کس طرح پہنچائیں گے؟ بلکہ بجلی سستی اور گیس سستی کے بجائے یہ مہنگی قیمت میں ہی لوگوں کو 24 گھنٹے میسر کیسے ہوں گی؟ جناب یہ مہنگی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ پر قرضہ ہے, آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, آئی ایم ایف آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ بجلی مہنگی کرو, یہ سب. جب آئی ایم ایف سے چھٹکارا ہوگا تو سب چیزیں سستی ہو جائیں گی انشاءاللہ. سر ایک شخص آیا تھا, ریاست مدینہ کی بات کی تھی, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, دعوے تو انہوں نے بہت کیے تھے, لیکن جب وہ کہتے ہیں جب میں اقتدار میں آیا تو مجھے نہیں معلوم تھا پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوں گے. تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کس حد تک خراب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہم تو اگر آپ کے کہے ہوئے میڈیا کے بتائے ہوئے فگر کوئی کنٹرول کر لیں, اس کے علاوہ حقیقت تو اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم کرپشن کو ہی اگر کنٹرول کر لیں گے, دیانتدار قیادت انشاءاللہ جب کرپشن کو کنٹرول کرے گی تو آپ کے پاس آپ کا مال بچے گا. آپ یہ بھی میں عرض کر دوں, آپ نے فرمایا ٹیکس کے نظام کو بہتر کریں گے, میں صرف کلیئر کر دینا چاہتا ہوں یہ کیسا نظام ہے ٹیکس کا کہ ایک پیسے والا بھی ٹیکس دیتا ہے اور ایک فقیر جو ہے وہ بھی کوئی سامان خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے. اسلام یہی اسی چیز کے اندر فرق کرتا ہے کہ اسلام ٹیکس لگاتا ہے ایک مخصوص حیثیت کے اوپر, اس کے علاوہ نہیں لگاتا. انشاءاللہ اسلام کی برکت سے چیزیں حل ہو تو جائیں گی. یہ تو اس کا مطلب ہے ذمہ داروں پہ ٹیکس لگائیں گے آپ, جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکا؟ بالکل, جو بھی اسلام نے زرعی اصلاحات کے بارے میں بھی اس کا مطلب پلاننگ ہے آپ کی؟ بالکل, اسلام نے عشر کا نظام رکھا ہے زمینداروں کے اوپر, زرعی اصلاحات عشر کے نظام تو اس کا مطلب اسلامی نظام کے حامی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل, اصل برکت تو اسلامی نظام کی ہے, اور اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں بالکل. اور میں یہ سمجھتا کون سا ہوں اسلامی نظام سر؟ 1973 کا آئین یہ اسلامی نظام ہے. اچھا, باقی جو اس وقت ایسی مذہبی جماعتیں بات کرتی ہیں وہ بھی اسلامی نظام تو کہتی ہیں, لیکن پھر ہم نے ایم اے کی گورنمنٹ بھی دیکھی. ہم سمجھتے ہیں ان کو کنفیوژن ہے. ہم یہ کہتے ہیں 1973 کا آئین اصل اپنی حقیقی روح میں نافذ کر دیا جائے, یہی اسلامی نظام ہے. اچھا, آپ آئین سے باہر نہیں بات کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں آئین میں رہ کر ہی جو بات ہوگی. یہ آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. جب علامہ شاہمند نورانی صدیقی صاحب, جب علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اس کی کمیٹی میں شامل ہیں, تو کیا وہ غیر اسلامی آئین بنائیں گے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا جناب. تو اس آئین کو آپ کہہ رہے ہیں خالصتاً اسلامی آئین کہتے ہیں آپ اس کو, پاکستان کے آئین کو؟ اس آئین کے اندر ایک شق ایسی شامل ہے جس نے اس آئین کو بانڈ کر دیا ہے کہ یہ اسلام کے بیونڈ نہیں جا سکتا. وہ شق یہ ہے کہ آئین کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو خلاف قرآن و سنت ہو. اور ہو رہا ہے سر, لیکن یہ تو نہیں جناب, کچھ نہیں ہو رہا ایسا, ہوا نہیں ایسا, آج تک نہیں ہوا ایسا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکا. اچھا, ایسا نہیں ہوا. چلے اچھی بات ہے آپ اگر اس بات کر رہے ہیں. سر ریاست مدینہ کا دعویٰ جن لوگوں نے کیا وہ تو نہیں بنا سکے, آپ کا بھی دعویٰ ہے؟ ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں, میں نے جیسا بھی کہا کہ ریاست مدینہ ہی ہمارا ماڈل ہے. ماڈل ہمارا ریاست مدینہ ہے, نظام ہمارا نظام مصطفیٰ ہے. لیکن آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں, جس کو ہم جیسے آج کل 1973 کا آئین کہتے ہیں, اگر یہ اس کی حقیقی روح کے مطابق نافذ ہو جائے تو انشاءاللہ نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک مکمل ہو جائے گی. اچھا, بہت سی بات کی آپ نے. اب تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر بھی کہ ظاہر ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ نے دھرنے بھی دیے ہیں, آپ نے مارچ بھی کیا کراچی سے لے کر لاہور, اسلام آباد, پورے پاکستان میں لوگ نکلے بھی آپ کے ساتھ بھی تھے. لیکن سر بہت ساری باتوں پر آپ نے سٹینڈ لیا ضرور, لیکن وہ کام ہوئے نہیں. جیسے مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا جی ہم اگر مارچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا, لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ہیلے بہانوں سے ان تمام چیزوں کو ٹالتی ہے. عوام کے حقیقی مسائل تو یہی ہے نا, روٹی کپڑا مکان, جو نعرے بھی لگائے پاکستان پیپلز پارٹی نے, لیکن حقیقی مسائل یہی ہیں. تو کس طرح دباؤ ڈال سکیں گے آپ کہ مجبور ہو جائیں وہ آپ کی بات سننے پر بھی اور لوگوں کے ان مسائل حل کرنے پر بھی؟ دیکھیے دنیا جو نا مائٹ از رائٹ والی کہانی سے چلتی ہے. تو آپ کے ساتھ جب تک طاقت نہیں ہوگی, قوت مقتدرہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تو آپ کسی چیز کو بزور طاقت نہیں اپلائی کر سکتے. تو ہم احتجاج کے ذریعے, ہم اعتراض کے ذریعے, مارچ کے ذریعے ہی عوام کی آواز حکومت کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ذریعہ ہوتا ہے, لیکن حقیقی قوت, حقیقی طور پر یہ سب بہتری اسی وقت آئے گی جب آپ اقتدار کے مراکز تک پہنچیں گے.
اور اسی کے لیے انتخاب ایک ذریعہ ہے جس میں ٹی ایل پی پوری طریقے سے بروئے کار ہے۔ الزامات جو ہیں سر آپ کے اوپر دھرنا دیا اور وہ کسی کہنے پہ دے دیا اور بعد میں کیس چل رہا ہے ابھی تک اس پر، اور پھر اٹھے تو کیوں اٹھے، اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہے ٹی ایل پی کا الزام لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثابت ہو گیا، الزام لگا، کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ بالکل، میں تو یہ عرض کروں گا کہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، اتنے پڑھا لکھا زمانہ ہے لیکن اس بات کا تو سوال کرتے ہیں کہ کس نے کروایا، کیسے کروایا، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیوں ہوا؟ بتائیں سر آپ، بالکل ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ جناب یہ نہ تو کسی نے اس کو مطلب کسی یوں کہہ لیجئے کہ کسی نے ہم کو کوئی ستایا تھا تو ہم اٹھ کے چلے گئے۔ جب 2017 کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ کے اندر محض اپنے سزا یافتہ قائد کو بچانے کے لیے اور انہیں پارٹی کا چیئرمین منتخب کرنے کے لیے جب انتخابی شیڈول کے اندر اور اس کے قوانین کے اندر تبدیلی کا بہانہ بنا کر پورا یہ سسٹم بنایا گیا، الیکٹورل رولز کے اندر تبدیلی کی گئی، ہمارا سوال صرف یہ، آپ کچھ بھی کر لیتے، آپ نواز شریف صاحب کو بچا لیتے، آپ کسی کو بھی بچا لیتے، وہ ہم سیاسی لڑائی لڑتے رہتے، قانونی لڑائی لڑتے رہتے، آپ نے ختم نبوت کے حلف نامے کو سمپل اسٹیٹمنٹ میں کیوں تبدیل کیا؟ اس سوال کا جواب کیا آج تک کسی فلاسفر نے دیا ہم کو؟ کسی چیف جسٹس صاحب نے دیا؟ کسی اور صاحب نے دیا؟ نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارا مدعا تو سنو، ہمیں آخر اس دھرنے کے اوپر کس نے اکسایا ہے؟ وہ اس بات نے اکسایا جب احتجاج نے آپ کو نہیں سمجھایا، جب وہ ماشاءاللہ وزیر قانون صاحب اسمبلی میں کھڑو کے کہتے ہیں مولاناؤں کو نا انگلش نہیں آتی پڑھنی، اس لیے وہ قانون سمجھ نہیں سکے۔ اچھا ہم بے وقوف تھے؟ جتنے سارے دوسرے تھے وہ سارے بے وقوف تھے؟ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب بے وقوف تھے؟ وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہ چکے تھے، وہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، لیکن آخر کیوں انہوں نے یہ بات کہی کہ ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ یقیناً کچھ کیا گیا تبھی تو اس کا ریئیکشن ہے۔ میں حیران ہوں دنیا کے اس ڈبل اسٹینڈرڈ کے اوپر کہ ریئیکشن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ایکشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کہ جس کے ریئیکشن میں مطلب معاملات ہوتے ہیں، جس نے کیا وہ تو معصوم بن جاتا ہے، وہ بالکل بولا بن جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے، اور جو اس کا ریئیکشن دکھا رہا تھا اس کو سارا سب لوگ، یعنی بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے پتھر مار رہے ہیں، او پتھر مارنے والے ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، فلاں۔ خدا کے بندے، پتھر مارنے پہ اکسایا کس نے؟ اس نوبت پہ لایا کون؟ وجہ کیا بنی؟ ظاہر سی بات ہے، اس وجہ کو دور کیا روٹ کے جائے۔ اوپر آپ بات کریں، روٹ کاز پہ جائیں آپ۔ اس کی یہی مشرف صاحب کا یاد ہوگا آپ کو کہ جب انہوں نے ہندوستانی صحافیوں سے بات کی تو وہ یہی اوپر کے میک اپ پہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ بنیاد کے اوپر آئیے، یہ بتائیں کشمیریوں کو آخر احتجاج کے اوپر کس نے اکسایا ہے؟ اس پر کیوں نہیں بات کرتے آپ نے قبضہ کیا، یو این او کی ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ اس کو سب کو بھلا کر۔ اچھا ایک معاہدہ بھی ہوا سر، اس میں فرانس کا سفیر کو ملک بدر اور بہت ساری باتیں لکھی گئی تھیں جو کہ پوری گورنمنٹ نے نہیں کی، لیکن آپ کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا پھر؟ جناب ریئیکشن ہماری پوری کیبنٹ کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، ہمارے قائد کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ کن باتوں کی وجہ سے رہائی ہوئی سر؟ پھر کوئی مان لی کوئی چیزیں آپ نے ان کی؟ نہیں، انہوں نے یہ بہانہ ہمارا کہ ہم ریزولوشن کو پیش کریں گے، قرارداد کو پیش کریں گے اور اس کے اوپر پیش نہیں کی جائے گی۔ نہیں، قرارداد پیش کی گئی، پرائیویٹ ممبر کے ذریعے قرارداد پیش کی گئی، اس پر پورے 2 دن بحث ہوتی رہی۔ اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی تقریر مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے اپنے عشق کا اظہار فرمایا اور بہت سے مسلمان لوگوں نے اپنے عشق کا اظہار، انہوں نے مانا کہ بات تو صحیح ہے۔ جب فرانس کے صدر نے سرکاری طور پر ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی ہے تو سرکاری طور پر ہی تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں۔ ابھی ایران سے ذرا سا مسئلہ ہوا، بتائیے سفیر بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا؟ چھوٹا سا مسئلہ، لیکن سفیر بلا لیا گیا۔ کیا حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہے، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ مقدس۔ اچھا یہ جملہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب عاشق رسول، اور بھائی ہم نے کردار کیا ادا کیا؟ کوئی یہ بھی تو پوچھے۔ یہ تو صرف ایک تحریک لبیک تھی جس نے اپنا غیرت ایمانی کا کردار ادا کیا۔ دیکھیے اب اسلامی، اب اس سے پہلے بھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوششیں ہوئی ہیں، آپ بھی اچھی بات ہے کوششیں کر رہے ہیں، اور کون نہیں چاہے گا صدقے دل سے کہ جی مذہبی نظام یہاں آ جائے اور اللہ رسول کا جو نظام ہے۔ لیکن جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو آپ کو بھی علم ہے کہ یہ آنے نہیں دیے جائے گا، لیکن آپ اپنی کوششیں ظاہر جاری رکھیں گے۔ اس میں رہتے ہوئے آپ خاص طور پہ آپ کی بہت سی بات ہے، یہ
آپ کی پارٹی کی، آپ کی خاص طور پر علامہ صاحب آپ کی بھی، آپ نے کہا 1973 کا جو آئین ہے اس کو اصل روح میں بحال کر دیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. جناب ہمارے سب سے یعنی سافٹ انداز کو اگر آپ دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی نیا سسٹم نہیں، کوئی نئی بات نہیں. ہمارے بزرگوں نے لبرل سوچوں کے ساتھ مل کر ایک اتنا معتدل آئین دیا. کیا ساری جماعتیں اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ 1973 کے بعد جو نیشنل کنسنسس ہوا تھا اب نہیں ہو سکتا کسی نئے آئین کے اوپر؟ تو اتنا بہترین سسٹم ہمیں بزرگوں نے دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں اس نظام کو اس کی روح کے مطابق نافذ کر دیں. سر کیا دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے الحاق یا اتحاد ممکن ہے آپ کے الیکشن سے قبل یا الیکشن کے بعد؟ میں پھر عرض کروں گا، ہمارا ہر اس فکر سے اتحاد ممکن ہے جو غیرت ایمانی پر مشتمل ہو، جو پاکستان کے آئین کی محافظت کی بات کرتی ہو. سب بات کرتے ہیں سر، یہ تمام باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بات تو سبھی کر رہے ہیں. پھر وہی ہے کہ وہ رسمی بات اور ہے، کردار اور ہے. تو کردار دیکھیں گے آپ پہلے؟ بالکل، جس کا کردار اس کے قول کے مطابق ہو. سر آپ نے سمجھتے تنہا تو ظاہر ہے ٹی ایل پی بھی اقتدار حاصل نہیں کر سکے گی، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ ملانا پڑے گا. نہیں جناب، ہماری نظر نہ لوگوں کی نظر اوپر ہوتی ہے، ہماری نظر سب سے اوپر ہے. اچھا، آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی مدد آن پہنچی تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اور جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا مجھے کہ کراچی کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹی ایل پی کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں بہت امید میں ہوں انشاءاللہ تعالی. اگر دیکھیں ہمیں نہ کسی کے سپورٹ کا پہ بھروسہ ہے، نہ کسی کی حمایت کا کوئی وہ ہے اندیشہ یا اس کا کوئی امید ہے. اچھا، میں نے علامہ صاحب بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ کیوں کوئی بھی سیاسی جماعت جہاں سے جو حصہ لے رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں یا فلاں ڈسٹرکٹ میں ان کی زیادہ پوزیشن مضبوط ہے. یا ایم کیو ایم کی بات کروں جی کورنگی اور سینٹرل میں ہے، اس طرح پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں جی لیاری، ملیر، کیماڑی، مطلب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فلاں پارٹی کا اثر و رسوخ ہے یا وہاں سے وہ جیت سکتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس. آپ کراچی میں کون سی سیٹیں جہاں سے بہت زیادہ پر امید ہیں آپ؟ ویسے تو ظاہر سب جگہ کھڑا کیا آپ نے، لیکن کچھ سیٹیں ہوتی ہیں نا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہم پر امید ہے یہاں سے کامیابی. دیکھیے ماشاءاللہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے. جیسے 240 پہ میں جانتا ہوں آپ کی پوزیشن ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ جہاں بھی زیادہ تر غریب آبادی ہے وہاں دین کی محبت زیادہ موجود ہے. پیسے والوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی محبت نہیں ہوتی ان میں؟ وہ ڈرتے ہیں دین کے آنے سے. پیسے والے کہ اگر دین آ گیا، شاید آپ کو یاد ہو ایک ہماری بہت بڑی چندہ سب سے زیادہ سر وہی دیتے ہیں پیسے والے. جناب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہماری بہت بڑی سیاستدان تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے اگر اس ملک میں شریعت نافذ ہو گئی تو آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹنٹا ہو جائے گا. صحیح بات ہے. تو شریعت والی پھر یہ سزائیں بھی ہوں گی؟ ہونی چاہیے. تو کتنی سیٹوں میں سر پوری امید ہے تاکہ یہ آپ کا آج کا جو انٹرویو نا ہمارے ریکارڈ پر رہے کہ آپ آئے تھے علامہ سید زمان الجعفری صاحب اور انہوں نے کہا تھا اتنا ہوگا منصفانہ انداز سے الیکشن ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہمیں واقعی آزادانہ انداز سے سلیکشن کے بجائے الیکشن کا موقع دیا گیا، ہم پورے کراچی میں سرپرائز کر دیں گے. اور سر جلسہ کب کر رہے ہیں آپ اور آپ کے قائد محترم تشریف لا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ 4 فروری کو باغ جناح میں ایک عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے اور اہل کراچی اس دن اپنا اظہار کریں گے، عشق کا اپنے عشق کا اظہار بھی کریں گے اور تشریف لا رہے ہیں. جی یہاں ظاہر ہے بہت شکریہ علامہ سید زمان الجعفری قادری صاحب. گفتگو آپ نے سنی ناظرین، خاص طور پر منشور بڑا اہم ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے علامہ صاحب نے وہ بہت اہم ہے. ریاست مدینہ یہ بھی چاہتے ہیں، دعویٰ نہیں کر رہے لیکن یہ بھی چاہتے ہیں، ظاہر اسلامی نظام اگر چاہ رہے ہیں تو ریاست مدینہ بھی ہوگی. اور پھر بڑی ڈیٹیل انہوں نے جو منشور میں دی ہے وہ بڑی زبردست ہے. یعنی کہ عام طور پر لبرل جماعتوں کی آپ سنتے ہیں کہ جی مہنگائی کس طرح ختم کریں گے، گیس بجلی کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا، معیشت کو کس طرح. عموماً مذہبی جماعتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا دماغ نہیں ہے ان کے پاس، ملک چلانے کا تجربہ شاید نہیں ہے. تجربہ شاید نہ ہو لیکن دماغ بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، سوچ بھی ہے اور شاید آپ سے بہتر بھی ہو. لیکن اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے 8 تاریخ کو کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں. آنے والے وقت تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا